अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लूमियन 10 की एक न्यू वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। लूमियन में हम रेंडरिंग को सीख रहे हैं। जिन लोगों ने पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी कि वो मेरे चैनल के आइकॉन पे क्लिक करें और यहाँ पे वीडियोस हैं। यहाँ से मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बता रहा हूँ कि कैसे आपको लूमियन यूज़ करना है। बिल्कुल ऐसे लोग भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। और इसमें एडवांस लेवल भी आपको बताया जाएगा कि आपने एक एडवांस रेंडरिंग कैसे करनी है। जो नए लोग आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये छोटा सा मैंने सीन क्रिएट किया है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका कोई सवाल होता है, आपके ज़हन में कोई बात होती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया कि ये एक छोटा सा सीन है। इसी की रेंडरिंग पे बात करेंगे कि इसको रेंडर कैसे करते हैं। फ़ोटो रेंडर पे चले जाएं, इंशाल्लाह वीडियो रेंडर पे डिटेल से बात करेंगे। कस्टम स्टाइल मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कस्टम स्टाइल क्या होता है। ये एक पूरा सेट होता है। होते तो सारे एफएस इफेक्ट ही हैं, विजुअल इफेक्ट भी इनको कहते हैं, एफएस इफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन ये जो स्टाइल होता है ना, इसमें एक पूरा सेट लगाया होता है। ठीक है, ऑलरेडी बिल्टन एक सेट लगाया होता है कि जो आप ये देखें सीरियल स्काइज। अगर आप कस्टम अपनी मर्ज़ी से जो आप अपना ख़ुद से एफएस इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने रहना होता है कस्टम में। ठीक है, कस्टम में रह के आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से एफएस पे क्लिक करके विजुअल इफ़ेक्ट पे क्लिक करके यहाँ कोई भी इफ़ेक्ट अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे सन का इफ़ेक्ट है, ये सन हाइडिंग वगैरह है, उनमें भी है। इसमें आप जो है अपनी मर्ज़ी से सन हाइडिंग सेट कर सकते हैं, सन हाइड सेट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स हैं। इंशाअल्लाह ताला प्रोजेक्ट के दरमियान ही मैं सारी चीज़ों के बारे में बताता जाऊंगा कि कौन सा इफ़ेक्ट आपने कैसे यूज़ करना है। ये साथ साथ चलते जाएं। आपके पास लूमियन इंस्टॉल होगा तो आप इससे ख़ुद भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके इससे चेक करें कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। अभी अगर रेंडर पे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेंडर को करते कैसे हैं, सिंपल पिक्चर रेंडर कैसे करते हैं और विद इफ़ेक्ट लगा के कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक कल बात थी कि ये एडिशनल आउटपुट क्या है। एडिशनल आउटपुट मैं अभी इस पे डी पे लेके जाता हूँ तो ये डेप्थ मैप है। अगर आप इस सिंपल रेंडरिंग के साथ डेप्थ मैप भी आप रेंडर करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें। ये वो हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब है कि डेप्थ मैप भी आप इसके साथ रेंडर करोगे और ये भी एक्टिव हो गया है। उसके बाद है एन से नॉर्मल मैप है। अगर आप नॉर्मल मैप भी इससे सेव करना चाहते हो तो नॉर्मल मैप पे क्लिक करें तो नॉर्मल मैप भी इसके साथ अलग अलग से सेव होगा। फिर आप स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जो होती है वो अगर इसके साथ आप सेव करना चाहते हो, वो भी एक अलग से रेंडर निकालना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें। अगर आपने लाइट मैप को रेंडर करना है सिंपल रेंडरिंग के साथ तो लाइट मैप को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्काई अल्फ़ा के कहाँ से जो आसमान की स्काई की लाइट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर वो भी इसके साथ आप रेंडर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद जो मटेरियल आईडी है, मटेरियल आईडी जो होती है, अगर वो भी आप इस पे करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से एक्टिव करें। अगर कोई आपको नहीं चाहिए तो उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। दोबारा क्लिक करो, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये हल्का सा ब्लैक है, इसका मतलब है ये रेंडर नहीं होगा। अगर ग्रे तो यहाँ से मैंने इन सब मैप को एक्टिवेट कर दिया है। एडिशनल आउटपुट को मैंने एक्टिवेट कर दिया और यहाँ पे मैंने ईमेल पे क्लिक किया। यहाँ पे आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं।
اپنی مرضی سے نام لکھیں اور اس کو رینڈر پہ لگا دیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو رینڈرنگ ہو رہی ہے اس میں آپ کو یہ سیمپل آ رہے ہیں، سیمپل کلر میپ، جو فل کلر میپ ہوگا، ایک جو سمپل رینڈرنگ ہوگی وہ آپ کے پاس آئے گی۔ اور اسی طرح یہ تمام جو جتنے بھی یہ ہیں اس کے آؤٹ پٹ ہوں گے، جو ہم نے ایڈیشنل آؤٹ پٹ میں اس کو سیٹ کیا ہے، تو وہ تمام آؤٹ پٹ اس میں بتائے گا کہ ابھی کون کون سا ہو رہا ہے۔ تو چلو میں ویڈیو کو ابھی تھوڑا فارورڈ کرتا ہوں، آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کون کون سا اس میں آؤٹ پٹ یہ دے رہا ہے، کون کون سے آؤٹ پٹ کی رینڈرنگ بتا رہا ہے یہ ابھی۔ جی فرینڈ، میرے پاس رینڈرنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ میں اس کو فولڈر میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ فولڈر میں یہ کتنے، یہ کم از کم یہ ایڈیشنل آؤٹ پٹ جو ہے رینڈرنگ میں، یہ سب سے پہلے تو نارمل میپ جو نارمل رینڈرنگ ہوتی ہے ایک پکچر، وہ رینڈر ہوئی ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد یہ جو ہے دوسری ہوئی ہے ڈیپتھ میپ ہوئی ہے، یہ لائٹ میپ ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ ہوئی ہے مٹیریل آئی ڈی جو ہے۔ اس کے بعد یہ نارمل میپ ہے، اس کے بعد یہ اسکائی الفا ہے، اور یہ اسپیکولر ہے۔ یہ کچھ ایڈیشنل آؤٹ پٹ تھا لومین میں۔ جب آپ رینڈر کرتے ہو تو یہ اس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے ایسے ہے، بیسیکلی ضرورت نہیں پڑتی اس کی رینڈرنگ میں، اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں رینڈرنگ کے دوران تو یہ آپ کے لیے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس کو آپ رینڈر کریں، اگر آپ کو ضرورت نہیں تو اس کو ڈی ایکٹیویٹ ہی رہنے دیں۔ اس کے بعد رینڈرنگ میں سب سے جو بہت ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے ایفیکٹ جو آپ نے لگانے ہوتے ہیں، خاص کر کے جو آپ کلر کریکشن لگاتے ہیں۔ آپ جب بھی رینڈرنگ کرتے ہیں تو کلر کریکشن کو لازمی یوز کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں ٹیمپریچر جو ہے، ٹیمپریچر آپ سیٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی رینڈرنگ کو اور زیادہ ایک زبردست قسم کا ریئلسٹک بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ٹنٹ، اصل میں یہ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے اگر اردو میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کو جھلک ہی کہتے ہیں، ایسے ایک جھلک سی ہوتی ہے۔ اور ویبرنس یہ ایک لہریں ہوتی ہیں، لہر سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی بھی آپ یہاں سے سیٹنگ کرتے ہیں تو اس کی بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ باقی برائٹنس کو تو آپ کو پتہ ہے کہ سفیدی کو برائٹنس کہتے ہیں۔ اگر آپ برائٹنس، کنٹراسٹ ہوتا ہے جو، کنٹراسٹ کا کس کو نہیں پتہ کہ کنٹراسٹ کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد سیچوریشن ہوتا ہے، سیچوریشن کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیچوریشن کس چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیچوریشن بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ گاما کریکشن ہوتی ہے، یہ یہاں سے اس کی کلر کریکشن میں کافی سارے آپ کو فیچرز مل جاتے ہیں کہ آپ نے کلر کریکشن کیسے کرتی ہیں۔ گہما جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے پروجیکٹ کے حساب سے آپ جو ہے اس کی سیٹنگ کریں۔ اس کے بعد لیمیٹڈ لو جو ہے یہ آپ سیٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیمیٹڈ لو، اور ہائی اس کو بیک ہی رہنے دیں۔ جہاں پہ آپ کی جو ہے لیمیٹڈ ہائی جو ہوتا ہے یہ اس کو بیک کرتے جاؤں تو یہ آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ کس طرح بیہیو کر رہا ہے۔ تو ابھی میں نے تھوڑی سی خالی اس پہ کلر کریکشن لگائی ہے، تو میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ ابھی جو اس کا رینڈر ہوگا وہ کیسے نکلے گا۔ میں نے سارے آپشن جو ایڈیشنل آؤٹ پٹ کے ہیں ان کو میں نے آف کر دیا ہے، خالی یہ سمپل ایک رینڈر نکل رہا ہے۔ یہ ابھی میں کلر کریکشن یوز کر کے، یہ اپنے پروجیکٹ کے حساب سے، اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے آپ اس کو یوز کریں۔ میں تو خالی سمپلی بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے۔ تو جو ویژول افیکٹس ہوتے ہیں لومین میں، جس کو ایف ایس افیکٹ بھی کہتے ہیں، یہ اپنی جو رینڈرنگ میں ہر صورت میں اس کو استعمال کیا کریں۔ اگر آپ ویژول افیکٹ کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا جو رینڈرنگ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جو آپ کی رینڈرنگ کوالٹی ہوتی ہے، وہ مزیدار نہیں آئے گی، ایسے سمپل سی آئے گی اور مزہ نہیں آئے گا۔ جب آپ ویژول افیکٹ یوز کرو گے اپنی رینڈرنگ میں، کلر کریکشن وغیرہ یوز کرو گے، تو میں کہتا ہوں زبردست قسم کی رینڈرنگ کا آؤٹ پٹ آپ کے پاس آئے گا۔ تو یہ میں آپ کو فولڈر میں دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں، اس پہ میں نے کلر کریکشن یوز کی ہے اور دوسرے والا سمپل ہے۔ اس میں آپ چیک کر سکتے ہو کہ یہ اس کے آؤٹ پٹ میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ تھوڑی سی رینڈرنگ کی سیٹنگ ہوتی ہے لومین میں، جب آپ رینڈر کرتے ہو تو یہ ان چیزوں کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک بہترین طریقے سے سکھا سکوں۔ اگر میرے سکھانے میں کوئی مسٹیک ہوتی ہے یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو برائے مہربانی آپ مجھے لازمی بتایا کریں۔ کومنٹس باکس میں کوئی چیز مسنگ ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز مسنگ ہو جاتی ہے تو آپ مجھے لازمی بتایا کریں کہ کس طرح جو ہے اس کو بہترین طریقے سے آپ کو بتا سکوں۔ کامنٹ لازمی کیا کریں، آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی یا کوئی بات مجھ سے رہ جاتی ہے، میں ڈائریکٹلی ویڈیو بناتا ہوں، کوئی اسکرپٹ وغیرہ کوئی کچھ بھی نہیں، جو میرے سامنے آتا ہے وہ میں بتا رہا ہوتا ہوں، ایسے کرنا ہے ایسے۔ مجھ سے کافی چیزیں مس ہو جاتی ہیں، کچھ اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں لیکن کہیں اور چلا جاتا ہوں، تو یہ کہیں پہ مسنگ کچھ ہو جاتی ہے تو آپ برائے مہربانی مجھے بتایا کریں کہ یہاں سے آپ جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ دوبارہ بتا دیں۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی جو جتنے بھی افیکٹس ہیں وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ایک ایک چیز کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے افیکٹ کیسے یوز کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص کر کے بہت یہ لومین 10 ہے، اس میں بہت ایڈوانس فیچر ہے، جیسے یہ فوٹو میچنگ ہے، یہ ریئل سکائز وغیرہ ہے، یہ کافی ساری چیزیں ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی ان ڈیٹیل ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ لومین کی حوالے سے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں رہے گا۔ جہاں سے مسنگ ہوتی ہے آپ مجھے لازمی بتایا کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا کچھ ہی۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔